بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان المبارک کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اور وہ نشانیاں آج کے دور میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کیا آنے والے رمضان قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان ہے؟ یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآن اور حدیث کے روشنی میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی بھی چیز زمین پر موجود ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف رب العزت کی ذات ہے، جو صاحب جلال اور احساس کرنے والا ہے۔ دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قیام ہونا ایک تلخ حقیقت ہے جو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں مانتا، لیکن اللہ نے جس طرح اس دنیا کو بنایا اسی طرح اسے فنا بھی ہونا ہے، اور ہر چیز اپنی انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مومن میں فرمایا ہے، بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی نشانیوں کا ذکر کریں گے جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان نشانیوں کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مخالفت سے بھی ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے دوران کون کون سے واقعات پیش آئیں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیا ہوگی، اور آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں، اور اس آخری رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا کھانا جمع کرنے کو کیوں کہا ہے، اور اس آخری رمضان میں آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کیا اعمال ارشاد فرمائے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جواب ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو علم میں اضافہ ہو، اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو محفوظ کر سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ قیامت حقیقی طور پہ اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، اور اس کے بارے میں تمام انبیاء السلام نے اپنی اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں الگ الگ سائنسدانوں نے مختلف قسم کے نظریہ پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا اندان ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی ختم ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اسے فنا بھی ہونا ہے، لیکن بس حیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا، روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں پیش آئیں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات باہدہ کا ہے، جو کہ ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت سے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتے دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد اس زمین اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر اندر ختم ہو جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام کو ایسی زوردار آواز سنائی دے گی، یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسان اور باقی مخلوقات بھی سہم جائیں گے اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز ہے اور یہ آواز کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا پتہ نہیں لگا پائے گا۔ جس رمضان میں یہ آواز سنائی دے گی جس کا کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو، یہ رمضان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا اور اس رمضان مبارک کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کے مانند کوئی چیز روشن ہوگا، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیان کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آواز رمضان المبارک کے کس حصے میں آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز رمضان میں ظاہر ہوگی جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی، تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بقارت ظاہر ہو جائے گی، جو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی، پہلی آواز جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے اور سوال مکرم سے شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں قبال کی بغاوت ہوگی، یعنی کہ قبائلوں کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم المحرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے رہنے والے کو بیٹھا دے گا۔ شریر زیدیاں اپنی خلبت کاموں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فرض کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادر اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں
چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیب سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، نشانیوں میں بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں 15 تاریخ کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور وہ دن جمعے کے دن ہوگی۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف پہنچ جائے گی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ کی کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔